اور اس نبی کی عزت کرو۔ کسی بھی امر تو پہلا اللہ فرمایا تعظموہ، اس نبی کی عزت کرو، وتوقروہ، اور اس کی توقیر بیان کرو۔ اگر یہ کام کر لو وتسبحوہ بکرۃ واسیلا، پھر صبح شام اللہ کے نام کی تسبیح کیا۔ جتنی دیر تک انسان حضور کی عزت نہ کرے، حضور کی توقیر بیان نہ کرے، اتنی دیر تک اس کی کوئی تسبیح، کوئی نماز، کوئی روزہ، حج، زکات اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہوندا عقیدت نظر بول پہ جانا۔ اگر انسان کے دل وچ عشق مصطفیٰ نہیں، قسم با خدا دی نماز نہیں ٹکر ہے، او دا روزہ نہیں فاقہ ہے، او دا حج نہیں ہے، کعبے تے چکر نے، تے بھاوے مکے دا چودھری ہوئے، رب العالمین کی قسم اللہ دی بارگاہ قبول نہیں۔ تے جب نبی دی محبت تے عزت سینے چاہ جائے، پھر بھاوے رنگ دا کالا ہوئے، نسل دا غلام ہوئے، پھر چلدا مکے دی گلیاں چ پر قدماں دی آواز جنت وچ آندی ہے۔ حضرات اللہ فرمایا وتوقروہ، اور اس نبی کی عزت کرو، وتوقروہ، اور اس نبی کی توقیر بیان کرو۔ جنہاں لوکاں اس کو تقریر تے پہرا دیتا حضور دی عزت دے، انہاں دے نام اج تک زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ نام انہاں دے زندہ نے جنہاں حضور دی عزت تے پہرا دیتا، جڑے حضور دی عزت تو ہٹ گئے، انہاں دی مسلمانی میں انہاں دے کم نہیں آ سکی۔ تو میں آج ایک عظیم مجاہد ناموس رسالت دا ذکر کر لگا، حضور حضرت غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالی۔ ایک چونکہ سال ایک جمعہ المبارک اس موضوع تے پڑھائی دا ہے، تو آئے دے جمعہ دا مبارک حضرت غازی علم دین شہید آپ ہے۔ آپ دا مختصر تعارف ہے کہ لاہور تے آپ رہن والے سن، ترکھان برادری نال آپ دا تعلق سی، اور مستریاں دا کام کرتے سن باپ دے نال۔ بچپن آپ دا انج گزریا کہ بچپن وچ والد صاحب ایک مسجد وچ آپ نو امام کول چھڈ آئے کہ انہوں ناظرہ پڑھا دے۔ غازی صاحب جانا تے سبق یاد نہ ہونا، کچھ دن گزرے تے استاد نے مسجد وچوں کڈ دتا، نکل جا تو نہ لے کے ہمیں باقی بچے کی خراب کیا کرنا ہے۔ حضرت غازی علم دین فرماندے نے میں روندا روندا مسجد وچوں باہر نکلیا تے مینوں ہاتھ کے غیبی جو آواز آئی، علم دین تینوں مولویاں کول پڑھن دی لوڑ نہیں، تینوں نہ مولویاں کول پڑھن دی لوڑ نہیں، تو میاں علی جیل وچ آ جا سی آپ آ کے تینوں پڑھا۔ حضرت غازی علم دین شہید آپ فرماندے نے میں اس آواز تو بڑا حیران رہا، اور وقت گزرتا گیا، گڑی شاہ آپ کا کزن فوت ہو گیا، چھوٹا جا بچہ سی، وہ دا جنازہ پڑھیا، جنازہ پڑھ کے جب علم دین واپس آئے نا تے آپ فرماندے نے بھئی میں بھی کیا چھوٹا جا بچہ سی، چند اسی بچے سن جنازے تے جدو واپس آئے تے ایک عالم دین عاشق رسول دا جنازہ جا رہا سی، ایک عاشق رسول دا جنازہ جا رہا سی، تے غازی علم دین فرماندے نے جدو میں جنازہ ویکھیا تے بہت بڑا جنازہ، تے میں جنازے ال ویکھ گیا کہ یار ساڈا تے نکا جا جنازہ سی، جنازے تیج دے ہونے چاہیے نے۔ فرماتے نے جب میں گل پہ کرنا آواز ہے علم دین اساں تیرے کولوں کم ہی انج دا لینا ہے، تیرا جنازہ ایدے جنازے تو بھی بڑا ہوگا، تیرا جنازہ ایدے جنازے تو بھی بڑا ہوگا۔ آپ فرماتے نے سیدی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک شعر لکھا، فرمایا میں کو جی میرا دل بر سونا تے میں کیوں کر اس نو پاواں، تے ویڑے میرے وردا ناہی پاویں لکھ وسیلے پاواں، اے دکھ حضرت باہو تے روندا مرنا جاواں۔ فرمایا میں اس کی آواز سن کے دوبارہ بڑا حیران ہویا، تے میں سوچا چلو شاید زندگی میں اس کا موقع دے کہ میرا جنازہ بڑا ہو جائے۔ تیسری آپ نے عشق رسالت کی لو لگی، راج پال خطری ملعون اس حضور دی گستاخی کی، حضور دی گستاخی باقاعدہ کتاب لکھی، میں اس کتاب دا نا نہیں لیتا، بس دلے اس کتاب دا نا ہی اتنا غلط ہے کہ لین دے دل نہیں کرتا۔ ایک کتاب لکھی جہاں جو حضور دیاں بہت گستاخیاں کی۔ غازی علم دین فرماتے نے میں جمعہ پڑھنے واسطے گیا تو امام صاحب گل بیان کر رہے سن، زندگی ہوئی ہے جڑی حضور تو قربان کر چکی۔
کہ کوثر دا پانی جدلا مدنی دناوے عجبی تے جاری جدلا مدنی دناوے عجبی تے جاری عجبی تے جاری حقیقت نہ لکھو جدلا مدنی دناوے عجبی آخر مدنی امام پیار پہ کرتا ہے لاہور گستاخ نے نبی دی گستاخی کی دی ہے جڑا بندہ نبی تو جان قربان کرے گا جڑا انہوں قتل کرے گا مدینے آنا میں قبول کر لے گا جڑا انہوں قتل کرے گا مدینے آنا انہوں قبول کرے گا فرمانے نے جدو میں امام دیا گلہ پہ سننا وا دل ہی دل چ مدینے علموں کر کے آنا کہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزاع آئے دیدار کا کرنا آپ فرماتے ہیں میں دل وچ ارادہ کر لیا وہ کسے نہ کسے تے حضور تو جان دینی ہے تے انشاءاللہ اے غازی علم دین ہی انہوں قتل کرے گا اس گستاخ کو علم دین ہی قتل کرے گا آپ فرماتے ہیں میں گھر آیا تے والد صاحب کہہ لگے کہ ایک ریلوے اسٹیشن دا ٹھیکہ لے ہے اتنے کام کرنے واسطے جانا ہے آپ فرماتے ہیں میں والد صاحب دے نال شہر باہر ایک ریلوے اسٹیشن کا ٹھیکہ لیا سی مستریاں کا کام کرنا سو تے ڈر گئے فرماتے نے نماز وچ کدی کدار کوتاہی ہو جاتی سی لیکن ایک دن ظہر کی اذان تے میرا بڑا تے دل کرے کو ہاٹ ریلوے اسٹیشن تے کہ میں مسجد وچ جاواں فرماتے نے میں مسجد وچ گیا نماز ہو گئی سی نمازی نماز پڑھ کے ڈر گئے سن تے میں ایک بابا ویکھیا وہ بابا مسجد وچ بیٹھا تے روئی ہوندا مسجد وچ بیٹھا تے روئی ہوندا آپ فرماتے نے میں نے پوچھا بابا رونا کیوں ہے گیا تو اس کا پترا تو کڑا میرے اترو پوچھ لینے جو میں دساں آقا بابا تو گال تے کار اس کا پترا تو کتوں دا تے آپ نے فرمایا میں لاہور دا جدو لفظ لاہور سنیا میں تے بابے یقینا میں کر کے پھر جو کا پترا گل ہے لاہور جو گستاخ رسول ہے جس حضور کی گستاخی کی ہے تے میں روندا اس لیے میرے کو برداشت نہیں ہوندا ہے لفظ تے جو پترا ہو سکے تے حضور کا بدلہ لے جا کے سبحان اللہ سبحان اللہ جے ہو سکے تے حضور کا بدلہ لے جا کے علم دین فرماندے نے جدوں بابے انی گل کیتی میں کیا بابا چپ ہو جا ہن تینوں رون دی لوڑ نہیں ہن علم دین جانے تے حسین دا نام جا میں فل فور ارادہ کیتا تے او تو کو ہاٹ والد کو لایا میں کہ ابا جی بڑا دل کر رہا میں لاہور چکر لاؤں تے آپ فرماتے نے مینوں بابے منع نہ کیتا بابے آکھیا جا جانے کے لگا جا مینوں تو ریلوے اسٹیشن تو ٹکٹ بھی کروا دیتی تے آپ فرماتے نے جدو ٹکٹ کروا دیتی تے میں بیٹھا تے لاہور آ گیا لاہور آ کے والدہ کو تھوڑے جے پیسے لے تے میں ایک دکان تے گیا تو دکان تے جا کے خنجر خریدنے کی کوشش کی تھی میں آتا جڑی چوری مینو پسند آئی ہے نا وہ کہنے لگا جڑی چوری مینو پسند آئی ہے وہ چوری جو کہ میرے کو پیسے نہیں سکے نہیں گل سمجھے تو بندے قتل کرنا سی نا اس آگے چس نہیں آئی جڑی چوری لبتی سی نا جڑے میرے کو پیسے تھا وہ چوری سواد نہیں سی دے تے میں واپس چلا گیا گھر میں کہ پیسے اور لے کے بزرگاں نے رندوں کے لیے میں خانے کی ہر رسم عبادت
دنیا دار سودا نہیں کرنا ہر حسین دے نانے نال سودا ہو گیا ہوں ساڑا تھوڑا کوئی سودا نہیں ہونا ہوں سودا میں حضور نال کر لیا جڑا کرنا سی اچھا مختصر ہے وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی آپ گھر چائے خنجر رکھیا تے داتا صاحب تو میں گل کر کے نہیں چلنا اے ماڑا بندہ ہوئے نا سکا بھرا ماڑا ہوئے تو کولو لنگ دے تے کدی نہیں کسے دسیا گیا میرا بھرا ہے سکا بھرا ماڑا ہوئے تے جے کوئی ایم پی ایم ایل اے کدھر ٹھار میں رشتہ داری جو بھی لگتا ہے نا وہ چاچیاں دے سوہریاں جو اگے کسے دا رشتہ دار ہے تے اونوں بھی اے ساڈا رشتہ دار ہے علم دین جتنی دیر تک تے حضور تو قربان نہیں ہوا اتنی دیر تے مولوی صاحب مسجد پڑھایا بھی نہیں کھڑ چھڑیا بھی تو لے کے تے حضور تو قربان ہونے کی دیر بھابیاں آخیا جی ساڈا سی علم دین بھابی سی دیوبندیاں آخیا نہیں علم دین دیوبندی سی بریلوی آخیا نہیں علم دین بریلوی سی تے شیعہ کہنے لگے تسی داڑھی دی حساب لا لو بریلوی ہوندا اس داڑھی رکھی ہونی سی علم دین شیعہ ہے علم دین آتا تو جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا ہر کلا کلا مولوی رولا پاندے بریلوی آندے نے ساڈا دیوبندی آندے نے علم دین دیوبندی سی شیعہ آندے نے شیعہ سی بریلوی آندے نے بریلوی سی لیکن علم دین دا تعلق کڑے فرقے نال سی ایک چھوٹی سی گل کرنا فیصلہ آپ کر لینا علم دین بریلوی سی دیوبندی سی سنی سی شیعہ سی ایک بھابی سی علم دین کی سی فیصلہ آپ کر لینا اس راج پال کو قتل کرنے تو پہلا ساری رات داتا صاحب کے قدمت میں کریا حساب آپ کر لینا جنہیں رات داتا نے قدمت کٹی ہے وہ دا تعلق پھر کیڑے مسلک نہ ہو سکتا جے خدا شانا تو کدی بھی نہیں سی کہتا داتا صاحب نہ کدی شیعہ گئے مخالفت ہی کی ہے جوان شہیدان دے مانی نے تو داتا صاحب کی پیڑ بیٹھ دی ہے فقہ جعفری اپنی تو بھابی دیوبندی دا تے کام بھی کوئی نہیں پیچھے بچتی جماعت بریلوی ہے ساری رات داتا دے قدمیں بیٹھے داتا صاحب کو اجازت لئی تے سویرے دن چڑھیا مارن واسطے نکلے تے آپ فرماندے نے میرے ذہن وچ خیال آیا جدوں میں جانا ہے تے پولیس دا پہرا ہونا مینوں ڈک لینا مسلمان ہے تلاشی لین کے خنجر نکل آئے گا نا جان نہیں دینا تے کان وچ نا ایک والی پالی دعا ہے بابا بلے شاہ وے میں کی بیش بٹائے وے مایا تیرے ویکھن لئی فقیراں نال پیار ہے نا تے او میرے نال عقیدت نال پڑھے آپ فرماندے نے چھوٹ چرخا گلی دے وچ ڈاواں وے مایا تیرے ویکھن لئی چھوٹ چرخا چرخے تو مراد وہ چرخا نہ سمجھ لے بیبیاں والا آپ نے تشبیہ تو کیا آپ فرماندے نے چھوٹ چرخا گلی دے وچ ڈاواں وے مایا تیرے علم دین کرنے جو مندری پائیے مایا تیرے ویکھن لئی دفعہ نا تھوڑی جی عقیدہ بٹن تھلے کرو تھوڑا تھلے عقیدت نہ لے کری آپ سبحان آپ فرماتے نے کھانے جو مندری پائیے جدوں میں کہہ گیا کہ پیارے دار بھی کوئی نہیں ایک پیارے دار روٹی کھانے چلا گیا ہے ایک پیارے دار ستا ہوا ہے میں خنجر کٹ کے آنا ہے مدینے لگتا ہے جنہیں مدینے آنے تینوں قبول کر لیا ہے فرمانے نے باج دے جانا اور راج پال کھتری سامنے میں علم دین خنجر بار کر دینے اور کیا لگا اور مڈے لیا کھوڑے آکھا میں نو لگتا تو میرے نبی نو ملنا کھانا ہے میرے نبی دے خلاف بولنا ہے جڑے نبی دی گستاخیاں کرنا ہے اس مدینے والے دا سچا عاشق آ گیا آپ فرماندے نے قسم کھائی ہے مر جا
میں سودا حضور نال کر کے آیا تے او علم دین گرفتار ہو گئے. گرفتاری ہوئی چند دن انہاں لاہور رکھیا تے پھر لاہور والی لاہوروں میاں علی جیل وچ لے کے گئے. اور جدوں لاہور سن نا تے انہاں دا چاچے دا پتر انہاں ملاقات واسطے گیا لاہور. اس کا علم دین چل جو بھی کیتے کام چنگا کر گیا ہے پر یہ دس بھی جنہاں واسطے کام کیتے ہی جنہاں واسطے اتنا بڑا کام کیتے ہی انہوں نے کتنے زیارت کی ہوئی ہے ویکھی بھی ہے. علم دین دی آنکھاں چدرو آ گیا اس آگے چلیا کیویں دی گل کرنا. میں اج جیل نہیں سا پہنچیا حضور پہلا آ کے کھلوتے سن. میں نہیں سا پہنچیا مدینے والے پہلا آ کے کھلوتے سن تو میرا انتظار پہ کر گیا سن. علم دین فرمانے نے میں وہ تو میاں علی جیل ٹرانسفر کر دیتا. تو جدو میاں علی گئے نا تو میاں علی بندہ سی جڑا ویکھیا بڑا چلا جا لگتا سی. ابھی پاگل لگنا شدائی لگنا کپڑے دے پاٹے بالاں نوں روڑے مارنے اس قرآن جدن گیا نا علم دین تو چیخاں مارن لگ پیا. اور لوگ کیا نا تین بٹے ماری دے سن کدی نہیں سن گویا تے اج کی ہوئی. اس آخیا ایک علاقے چ دو کلندر نہیں رہ سکتے. اس کا ایک علاقے چ دو کلندر نہیں رہ سکتے. علم دین آ کے ہن میرا جانا ہی پڑے. چیخاں ماردا میاں علی چوں باہر نکل گیا. حضرات علی وقار علم دین فرماندے نے میں میاں علی جیل وچ تے ہن جیل دے وچ عالم اے وے کہ جس گھڑے تو میں کری پانی پی لینا جڑا تو پانی بھی پیندا اونوں شفا ہو جائے. جڑا تو پانی بھی پی لیندا نا اونوں اس پانی کو شفا ہو جاتی ہے. تے غازی علم دین فرماندے نے انجی ایک دن پہرے دار نے گل سنائی. پہرے دار آ گیا ایک دن نا میں راتی ویکھیا 12 بجے دا ٹائم سی تو میں علم دین دی بیرک وچ گیا تے میں ویکھیا کہ علم دین جیل وچ کوئی نہیں سی. اندر کوئی نہیں سی. اندر میں بڑا پریشان ہویا کہ لٹیا گیا نوکری بھی گئی تے مینوں نہ چھڑنا بھی نہیں نہ مار چھڑنا بھی تو اتنا بڑا مجرم بجا دیتا ہے. کل دنیا دی نظر سی اس مجرم دے اوتے. آندا میں بڑا پریشان تے میں بیٹھا راتی 2 دا ٹائم میں سوچیا نس جا. میں جدو نسل کی تیاری کی تھی تو میں واپسی آئی لگیا بیرک دے کولوں تے علم دین اندر ہی سی. میں بڑا حیران ہوا یہ کی اس آخیا جدو میں ویکھیا نا 12 بجے جانا کوئی نہیں سی تو 2 بجے اندر ہی ہے. اس آخیا میں تالا کھولیا کنڈی کھولی میں آخیا جا علم دین جانے تو ٹر جا جانے تو ٹر جا. میں کوئی نہیں تیرے تے گلا پر گل ایمانداری نال 10-12 بجے کتنے سے میں ہن جڑی گل کر لگا دل منے نہ تے کنجوسا نے سبحان اللہ کی نال کہہ دینا علم دین دسیا میں 12 بجے کتنے سے. علم دین فرمانے نے میں راتی ستا وا میرے کمرے دے اندر روشنیاں لگ پئی. میرے کمرے دے اندر روشنی ہوندی ہے. فرمانے نے جب روشنی ختم ہوئی اس روشنی جو بزرگ بار میں پوچھنا تسی کون ہو. کہہ لگے میں حسین دا ابا علی میں وہ روشنی مکی تے بزرگ آ گئے. میں پوچھیا تسی کون ہو. کہہ لگے حسین دا ابا علی آیا. فرماندے نے میں قدمی ڈگ کے پوچھنا یا علی میری جیل وچ کیویں آئے ہو. فرمایا چل تجھ کو مدینے سرکار بلاتے ہیں. فرمانے نے مولا علی میری ماں پھڑی ہے. فرمانے نے علم دین اکھاں بند کر. فرمانے نے جلے اکھاں کھولنا وا سامنے گنبد خضرا پہ نظر آتا ہے. مسجد نبوی بھی نظر آتی ہے. جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے. لگا توجہ پوری رکھنا.
علم دین ورگے کسی عاشق کی شعر لکھ کے رکھے مکے کی ہوا جدوں مولا علی میرا ہاتھ چھڑ دے نے میں وینا گنبد خضرا دا مالک مدینے والا سامنے نے مدینے والا مینوں گلے نال لاندا ہے گلے نال لا کے فرماندے نے علم دین ڈالی نا میں اوتھے بھی تیرے نال ایتھے بھی تیرے سبحان اللہ علم دین ڈالی نا تے میں ایک دفعہ حضور غازی علم دین آپ دی میں لاہت مبارک تے کھڑا سا تو میں واقعہ تو 30 سال گزر گئے 10-15 سال گزر گئے ہر سال ہی کتے نہ کتے بیان ہوتے ہیں میں پڑھیا تو ایسی میں قدمہ چ بہ گیا تو میں کیا بھائی کئی مولوی آنے حضور ساڈے ورگے سن کئی آنے سن حضور دا مول ہی کوئی نہیں تو تے ویکھ کے آیا نا تو دس حضور کیویں دے سکدا اور میں جو دل نال جڑی آواز سنی ہے نا علم دین دے روزے جو میں تانوں وہ بیان کرن لگا ویسے ایک گلاں میں کیتیاں کدی نہیں اگر آپ دی عقیدت نال ذرا سن سبحان اللہ مولوی آنے اسی حضور ورگے ہاں تے کیا ممکن ہے وہ آواز ہے انہاں مولویاں جا کے دسی مقابلہ کتے پہ کرتے ہو کلمہ پڑھنے والے اور ہوتے ہیں پڑھانے والے اور ہوتے ہیں امتی نبی نے رل گیا حضرات علی وقار اس جدو گل سنائی نا تو اس آخیا ٹر جا علم دین اس آخیا ہوں میں کیویں جاواں ہن حضور آخیا دوڑنا نہیں حضور آخیا قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ بانی پاکستان ایز اے برسٹر ایز اے لائر آپ دے کول آئے ایز اے وکیل کہہ لگے علم دین تو ایک طریقہ ہے میں قتل نہیں کیتا ایویڈنس دینا میرا کام ہے میں تینوں بے گناہ ثابت کراواں گا آپ جناب میں کہندے نے میں ہٹ کے میں مکرا مدینے والے آپ آکھیا علم دین ڈولنا نہیں میں تیرے نال ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر آپ جاندے نے آپ آندے نے علم دین ایک طریقہ میں قتل نہیں کیتا میں تیری بے گناہی ثابت کراں گا عرض کرتے ہیں اقبال کیویں مکرا حضور اکھیا مکرنا نہیں حضور فرمایا مکرنا نہیں میں مکر نہیں سکدا اور جی گل بھی اگلی گل میں بعد وچ کرنا لیڈر ہوندا جڑا عاشق رسول دے پیچھے ٹر جے تے جنہ ممتاز قادری پھانسی لا دیتا اور لیڈر نہیں ہو سکتا سبحان اللہ ہن کی ہویا جی حضور جس ممتاز قادری نو پھانسی لایا وزیر اللہ والا نہیں جڑا نواڑ ایک راضی سی اے ساری سیاسی تنظیماں میں سب دی بات کر رہا ایک دی نہیں کلی نون لیگ دی نہیں کوئی تحریک انصاف کا بھی کوئی چیئرمین اتنے گیا نہیں ممتاز قادری کا پتہ لین تو پیپل پارٹی والے بھی گئے نہیں مسلمانوں کا لیڈر وہ بغیرت نہیں ہوتے مسلمانوں کے لیڈر تو کیا دیا تو علامہ اقبال کر کے ہوتے جڑے علم دین کی روز ملاقات واسطے پہنچتے رہنا لیڈر اگر سیاسیاں جو ہے تو باقی درا بات کریا لیڈر ایک ہی سی
ایک ہی لیڈر سی جڑا ممتاز قادری پیچھے گیا مفتی خاتم حسین رضوی صاحب دعوت تے بڑے بڑے آستانیاں دے پیر تے بڑے بڑے پروٹوکول والے تے بڑیاں گڈیاں والے تے کاراں والے تے مریداں والے نکلنا ہے جنہاں نال سلام نہ لئی جائے 10 بندیاں کر کے ہاتھ بڑے ہون پیر وچ پہ جاندے نے ہیں او ایک تے پیر نہیں ہوندے پیر اس ٹائم وہ سیال والے سی جڑا علم دین دے پیچھے چلا گیا تے اج بھی پیر ہوے جڑا ممتاز قادری دے پیچھے چلیا ہے وگرنہ انہاں پیراں نوں حضور ہی پوچھ لین گے میرے نام دا کھاندے رہے ہو میرے نام دیاں گڈیاں بنا لیاں میرے نام دیاں کوٹھیاں تے کاراں بنا لیاں تے دسو جدوں میری عزت تے گل آئی تساں کی کیتا تسی تے ممتاز قادری دی ملاقات نہ کر سکے تسی تے دھرنے وچ نہ جا سکے حضور دی خاطر تے کی تساں میرے نام دا سارے جب کو پوچھیں گے سرے معاشر بلا کے سامنے کیا جواب دو گے مصطفیٰ کے سامنے اچھا حضور سانو پوچھتے ہیں تساں کی کیتا جدوں میری عزت تے حملہ ہویا اے کلا سبحان اللہ کیا کام نہیں چلنا زندگی جو یہ جڑی حضور کو قربان کر سبحان اللہ علم دین فرمانے سیال والے لجپال آئے آ کہندے نے علم دین میں تن قید وچ رکھیا تے تینوں ویکھ کے مینوں یوسف دی قید یاد آ گئی تے جے آ کے تے میں تینوں سورہ یوسف نہ پڑھ کے سناواں سیال شریف دے پیر کہہ رہے ہیں ولی کامل کہ میں تین ویکھ کے یوسف دی قید یاد آ گئی ہے تے جے آ کے تے میں تینوں سورہ یوسف نہ سناواں آپ فرماندے نے شروع کرو میں سونا وا سیال دے لجپال سورہ یوسف پڑھدے نے تیسری آیت وچ غلطی کیتی علم دین دا ایتھے صبر نہیں شیر ہوندی ہے مذاق نہ بولنا تے عقیدت نہ لانا بابا جی تے صبر نہیں شیر ہوندی ہے کتنے پہ فرماندے نے بابا جی دوبارہ پڑھے تے چھڈ پڑھنی ہے کتنے فرماندے نے بابا جی پیچھے پڑھے تے ود پڑھنی ہے کتنے فرماندے نے تے گناہ کرنا ہے فرمایا میں سن کے آیا وا تو مسجد وچ گیا ہے مولوی آکھیا بندہ بڑا نہ لے کے اونے تینوں مسجدوں کر دتا ہے اور علم دین تو تے ناظر بھی نہیں پڑھیا ہن میری غلطیاں کیویں پیا کرنا ہے عرض کردے نے بابا پڑھے تسی بھی ہو پڑھیا میں بھی ہاں فرق انہاں وچ تسی مولویاں کول پڑھن جاندے رہے ہو مینوں مدینے والے آپ آ کے پڑھا گیا گل اتنی ہے تسی مولویاں کول پڑھن جاندے رہے ہو تے مینوں حضور آ کے پڑھا گیا مختصر کرنا فرماندے نے اگلی رات آئی راتی سندا پیا کہ مینوں ہلاندا ہے فرماندے نے میں اٹھ کے میرا چہرہ بڑا نورانی ہے میں پوچھنا آن والے ہو تسی کون ہو کہنے لگے میں اللہ دا نبی موسیٰ آیا میں دیکھا بابے میں کہی تسی حضرت کون ہو وہ کہنے لگے جی میں اللہ دا نبی موسیٰ مندن میری عقل دنگ رہ گئی میری عقل دنگ رہ گئی عجیب گل ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام میری جیل وچ میاں علی آ کے ملن واسطے تے آ فرماندے نے کہ تمہارے ہاتھ رکھ کے آنا یا نبی اللہ کیویں آئے ہو ایتھے کیویں آئے ہو کیوں آئے ہو میری کی اوقات ہے میں ترکھانا آپ فرماندے نے نبی نانا جتھے عالم بیندے نے جتھے سچے عاشق بیندے نے او گلاں نبی دیاں کردے نے فرمایا جتھے ولی بیندے نے او گلاں نبی دیاں کردے نے جتھے غوث بیندے نے او گلاں نبی دیاں کردے نے جتھے کلندر بیندے نے او گلاں نبی دیاں کردے نے جتھے تابی بیندے نے او گلاں نبی دیاں کردے نے جتھے صحابی بیندے نے اوتھے گلاں نبی دیاں ہوندیاں نے جتھے 1,40,000 نبی بیٹھا وے اوتھے بھی تذکرہ مدینے والے دا ہوندا وے اے نبی اسی نبی جی مدینے جانے مدینے والے تے تیرا تذکرہ کردا رہندا میں آکھیا ویکھ تے آئیے جڑا ہے کیڑا حضور جی دی گلاں کر کے تے علم دین آپ دا جدوں لے کے آئے نا مختصر اور وقت مک گیا ہے آپ نے پھانسی لگا دیتا گیا
پھانسی لگان تو بعد میں ایک دن لوکل گیا سا، پرانی گل ہے، علم دین دی میں قبر تو نکلیا تے میرے نال سن اس ٹائم اس مسجد وچ سا دو ترے بندے بھی محلے دے سن نال، وہ سی نکلے نہ تے وہ باہر ایک رکشے والا کھڑا تے اساں رکشے والے نوں آکھیا وے این کر سانو اے تھون بی بی پاک دا مندا کر لے جا جو تیرا بندا، اس وقت اس 50 روپے لے کو 7-8 سال پرانی گل۔ اچھا وہ دے تو خیر کہتے ہیں تے میانی والے قبرستان کیویں آئے سو؟ کوئی لاہور دے رہن والے سن، لاہور دے نہیں دور ہی آیا تے اسی علم دین دی قبر تے آئے سو، جو میل بڑا بڑا قبرستان ہے کئی ایکڑ وچ تے اوتے بڑے بڑے جانے رشتہ دار لوکاں دے راستے ہوندے ہیں، میں کہ اسی تے علم دین دی قبر تے آئے سن۔ وہ کہنے لگا میں نے علم دین دی ایک گل دسنا، جڑے میرے بادشاہ سن نا سید ساڈے جڑے پیر سن وہ کدی اپنی کرسی تو کسی واسطے اٹھے نہیں سن، آپ نے بڑا تخت بنوایا سو تے تخت دے ساڈے پیر بیٹھے ہوتے سن تے بڑے بڑے آئے نے ساڈے پیر کدی اٹھے نہیں سن، بڑے بڑے تے ولی بھی آئے نے، بڑے بڑے نامور علماء بھی آئے نے، ساڈے پیر صاحب کدی کسی نے اٹھ کے نہیں سن ملے۔ آندا پر جدن علم دین دا جنازہ لنگیا پیروں تو چھال مار دیتی تخت تو تھلے، سبحان اللہ، تے آپ فرماندے نے چھال ماری، وہ بندہ کہنے لگا ڈرائیور رکشے دا پیرا ساڈے تے گوڈے بھی چھلے گئے، این چھال ماری۔ اور میں آنے لو مریداں کیا حضور ہے ایک ترکھاڑ دا جنازہ تسی کی پہ کرتے ہو؟ آرام نال آ جاؤ، آرام نال جنازے چل جاؤ۔ اور میں کہا تیری نظر جنازے والے مریدوں کو آتی، میری نظر کسی اور پاسے میں۔ اب کیا یا حضرت آپ کدھر دیکھ رہے ہو؟ فرمایا میرا کوئی جنازہ پیچھے پیچھے آ رہا ہے، مدینے والا آگے گیا آپ تو مہدیاں دے برکتاں جدوں حضور تو قربان ہو جائے تے جدوں بس آخری بات تقریر دی گلاں تے بڑیاں سن، ایک عرض کر کے اجازت چاہنا، جدوں علم دین دا جنازہ ہو گیا اس وقت دی تاریخ دا سب تو بڑا جنازہ سی۔ اپنے دور وچ ممتاز قادری دا جنازہ بھی باب اعظم تو لے کے تاریخی طور سب تو بڑا جنازہ، اور اس تو بعد مفتی خادم صاحب رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہاں دا جنازہ بھی باب اعظم تو لے کے اپنی تاریخ دا سب تو بڑا جنازہ سی۔ علم دین دا جنازہ اس وقت بہت بڑا جنازہ ہے، جب جنازہ ہو گیا نا تو جنازے پتہ پڑھن والے کہڑے کہڑے آئے سن، کتنے قائد اعظم، کتنے علامہ اقبال، تو پیر جماعت علی شاہ صاحب بھی آئے سن۔ جماعت علی شاہ آپ جانتے ہو بادشاہ لوگ سن، تو پیر جماعت علی شاہ جب جنازہ ہو گیا نا تو اینج اپنی پگ لائی تے علم دین کے پیراں تے رکھ چھڈی، تو پیراں تے پگ رکھ کے علم دین کے پیر چومن لگ پئے۔ بات سمجھنے کی کوشش کرنا، کون مرید کھڑے نے آنے نے حضرت پیروں شریعت تو بھی بڑی دور تک بڑیاں گلاں نے، ہندوستان دے اندر جے کوئی دین دا کام چنگا کر رہے ہو تسی کر رہے ہو، تواڈے تو تے دین دا کام بھی کوئی نہیں۔ اس بندے دے قدماں دے اندر اپنی پگڑی بھی رکھی ہے، اے پیر بھی چمکے ہوئے وجہ کی ہے۔ فرمایا مریدوں یاد رکھنا مدینے والا جدی پیشانی چم جاتا ہے گستاخی کیوں کرا میں ہن جماعت علی شاہ دی گل آ گئی تو میں تھوڑا گل دساں۔ جماعت علی شاہ دا پیر نہیں سی جیویں دی آئی جاتی، مولوی ضرور سی پر آئی جاتی جیویں دی آئی آئی اے مکہ پیچھے نسل والے مولوی دے مطلب جس 500 دے تو دے نال نہیں این دے نہیں سن او مرد سن پورے دناں دے سانو ان بھی انہاں دے ورگے لوکاں نال پیار ہے۔ میں کہ جماعت علی شاہ دی سنت تے میں بھی عمل کیتا ہے۔ جب کرونا آیا نا میں کہ مسجداں بند کر چھڈو، میں نے کہا پترو جے تیرے باہر تے جمعہ بھی پڑھائیے نا تے حضور نوں پھر کیڑا منہ وکھاؤں گے؟ بس ہو گئی سی، کی آخر بس ہو گئی سی۔ کیونکہ گرفتاری دینا بہادری نہیں، بلا وجہ گرفتاری دینا میں ان جی بندہ ڈٹ کے جیڑا بندہ جی دو بندیاں دی گولی چلدا ہے تے دھکے نال ہی وچ آ کے ایک تے فیر کر لے، انہوں بہادر نہیں ڈنگر کیا جاندا ہے۔ میری گل سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ انہوں ڈنگر کیا جاتا، بہادری یہ نہیں، گرفتاری دینا بہادری نہیں سی، عقل مندی نال ہی کام ہوندا ہے نا۔ کوئی نمازاں دے ٹائم میں اس وجہ تو رہا کہ خادم حسین رضوی صاحب کی طرف ایک گل سی کہ گرفتاریاں نہیں دینی، فی الحال لا عمل جویں چلدا سیگا، پر جدوں اونا دناں میں سیڈل رہا، پر جدوں کرونا آیا تو ڈپٹی صاحب ڈی ایس پی دا نام میاں موسم ہی سی کاڑے علاقے دا جڑا
اس سال کے بڑے طرح مولوی کا کیا نہیں کر دیں گے وہ کر دیں گے کوئی مولوی خبردار 5 بندے مسیطیں اور کنڈی مار دیں میں نے ایک دو بابے نذیر صاحب انہوں نے بیٹے دی بھی کال آئی ہے حضرت صاحب 50 بندیاں تو بعد بندے مسیطیں نہیں باڑ دیں تو میں کہ رب دا کہاں ہے انج نہیں ہونا انج نہیں ہونا کی حضور دعا کر کے بس ہو گئی سی کرونا تو ڈر کے حضور تو پیچھے ہٹ کے ایسا کرنا کی اور الحمدللہ وہ سارے پتہ ہے کہ میری گلے کی گل نہیں اس دن پورے فرید ٹاؤن صرف ساڑی مسجد جمعہ ہے اور کدھر بھی نہیں ہوئی جمعہ صرف اتنے ہی پڑھایا اتنے بھی کئی نہیں آ سکے رہا میں کئی کروں گا کوئی نہیں پہ قبلہ تیر میں نہیں پہ آتا جمعہ پر ساڑی مسجد اس دیہڑے بھی فل سی وہ جماعت علی شاہ دی میں گائیڈ میں سنا لگا تھا کہ وہ انج دا مولوی نہیں سی این دا پیر نے سی حکومت دا کیا این کرو دے این کرو دے وقت کے بڑے بڑے چنگے نامور مسلمان حکومت نہ رلے تے رل کے کہہ لگے بھی اے بڑی اتنا گاں کی قربانی نہیں کرنی اور دی وجہ ہے کہ ہندو گاں کو اپنی ماتا سمجھتے ہیں خدا سمجھتے ہیں ماں سمجھتے ہیں تے اے اگر تسی مسلمان ذبح کرو گے تے ہندو مسلم فساد کر پائے گا لہذا جو بکرے کی قربانی جائز ہے بکری دی جائز ہے اس تو بعد دمے دی جائز ہے لیلے دی جائز ہے اونٹ دی جائز ہے کوئی اور قربانی کر لو گاں دی قربانی کوئی بندہ نہ کرے ٹکے بھی کر لو ادھر لڑائی ہونی ہے لڑائی کا فائدہ کوئی نہیں تے گل ہے لڑانا مسلمانوں کا کم بھی نہیں تے تسی گاں دی قربانی چھڑ دیو بابا جماعت علی شاہ بیٹھے سی ممبر تے انہاں کہا حضرت مسلماناں تے کافر رل کے متفقہ اعلان کیتا ہے اس سال گاں دی قربانی نہیں ہوئے گی اسی آپ دے مرید ہاں آپ پیچھے جمعہ پڑھن والے ہاں تے کام او کریں گے جڑا فتوی آپ دے گے آپ کی کہندے ہو گاں دی قربانی کریے یا نہ کریے پر میں سنو کہ جماعت علی شاہ دا فتوی لینا نا تے میں وقت دا سید فتوی دینا اس دفعہ قربانی صرف اودی قبول ہے جڑا گاں دی قربانی کرے آئندہ جڑا سی آئندہ مولوی صاحب تو ان جدید رینج دے رہنا اتنی دیر کام مرنے اقبال کیا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے خدا تجھے میری طرح صاحب اسرار ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رکھے دوست جینا تیرے لیے اور بھی دشوار کرے اللہ اور علامہ اقبال اینڈ کے خیر کر کے فرمایا فتنہ ملت بیسا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے فرمایا امامت نہیں وہ فتنہ ہے جڑا کبھی بادشاہ میں مان لو جو بادشاہ نے وہ مطابق دین بنا لو فرمایا وہ امامت نہیں وہ فتنہ ہے اللہ پاک آخر تے میری دعا ہے کہ زندگی اور موت پیارے نبی دی غلامی نصیب فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.